کہ ان علاقے کے اندر رہنے والے جو نو مسلمین ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی صداقت کو پہچانا، ان اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے نو مسلم بھائی محمد انور کا انٹرویو۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد قادیانیوں کی طرف سے ان پر کیا مظالم ڈھائے گئے، آئیے چلتے ہیں نو مسلم محمد انور کی طرف اور ہم ان سے سنتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں سب کی۔ آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ تقریباً مجھے 1.25 سال تو ہو چکا ہے میں نے مذہب اسلام قبول کیا ہے، اور میرے جو بڑے ہیں سید جاوید توسم، وہ تبلیغی جماعت کے بڑے ہمارے ہیں، ان کے ذریعے مجھے جو کچھ بھی دینی معلومات ہوئی، جو کچھ میں نے پوچھا، انہوں نے آج تک وہ بالکل حوالوں سے بتایا۔ تو میں تقریباً وہ اعلان تو میں نے کیا 1 سال ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ہی میں بغیر اعلان کیے ہوئے 2-2.5 سال سے میں نے اسلام کو دل سے قبول کیا۔ آپ پہلے کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ قادیانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ قادیانیت سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ نے یعنی پوری معلومات لینے کے بعد، پورا عقیدہ سمجھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ بالکل تسلی جب ہوئی تو میں نے اس مذہب اسلام قبول کیا۔ آپ کو کسی قسم کا اسلام قبول کرنے میں کسی نے کوئی زور زبردستی کی ہو، کسی نے آپ کے ساتھ؟ نہیں، مجھے تو اللہ پاک نے اتنا خود ہی اتنا مجھے جذبے دیے، اتنا کہ جیسے ایک انسان کوئی 20,000 دفعہ نہا کے نکلتا، وہ میں نے جب قبول کیا تو جتنا کچھ تھا نا، وہ سب کچھ ایسا لگا جیسے میں ابھی دوبارہ پیدا ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے رشتہ داروں کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ بالکل قطعی لا تعلقی ہو گئی ہے، انہوں نے کی ہے تو میں نے ان سے بھی ابھی رابطے نہیں کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اسلام مذہب کو قبول کریں، دین اسلام کو دیکھیں سمجھیں، وہ ایسے نہیں لکیر کے فقیر چلے آ رہے ہیں۔ آپ پڑھیں، دیکھیں آپ اسلام کیا ہے، اسلام مذہب کیا کہتا ہے، وہ اگر آپ کو تسلی ہو جائے تو آپ ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ آپ کے رشتہ دار قادیانی ہیں اور جو دوسرے لوگ قادیانی ہیں، ہزاروں لوگ پاکستان میں جو ہیں قادیانی ہیں، آپ ان کو کیا دعوت دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے کچھ دماغ لگائیں، سوچیں سمجھیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو تب بھی آپ سمجھیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نشانیاں دی، جو کچھ بھی بتایا ہے، اور مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس کے پاس کوئی کتاب کچھ لے کے آیا ہے، خدا کے لیے سمجھو موٹی باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ نبی ادھر آگے ہیں، پاکستان ہندوستان میں پیدا ہوئے؟ آپ دیکھو تو صحیح، آپ مذہب اسلام کیا کہہ رہا ہے، آپ سوچے تو صحیح کہ ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اپنے آپ کو سوچیں سمجھیں، خدا کے لیے سوچو۔ وقت تھوڑا، موت کا پتہ نہیں ہے، آپ دین حق اسلام کے رستے پر آ جائیں، اسی میں آپ کی فتح ہے۔ اسلام کیا آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جیسے آپ قادیانی تھے اس وقت جو ان کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے، آپ سے ملنا جلنا تھا، کیا آپ کے رشتہ دار اسی طرح آپ سے ابھی بھی ملتے جلتے ہیں؟ نہیں ملتے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ ضرور کہا نزدیکی رشتہ داروں نے کہ میری جو پراپرٹی ان کو قبضہ کروایا، یہ طریقوں سے مجھے بالکل انہوں نے پست کرنا چاہا۔ کس نے آپ کی پراپرٹی پر قبضہ یہ کروایا؟ میری جو سگی بھابھی ہے چھوٹی، اس نے جعلی 2 نمبری رجسٹری لگا میرپور خاصی لائٹ ٹاؤن میں، میری بہن کی طرف سے گفٹ ہونا تھا مجھے مکان، وہ اس نے 2 نمبری رجسٹری کروائی ہے۔ کیا وہ مسلمان ہیں جنہوں نے یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا؟ نہیں، وہ قادیانی ہے، اور ان کو خدا گواہ ہے، ان کو پتہ ہے ان کے قادیانی لیڈروں کو انہوں نے ہی کروایا ہے کہ جعلی جو کون ایسا قادیانی بڑا ملوث ہے اس معاملے؟ تنویر ہے، تنویر اس کا نام ہے، وہ ان کا جماعت کا بڑا لیڈر ہے میرپور خاص کا، اور جس نے یہ کاغذات بنائے ہیں وہ ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے اسٹام وینڈر ہے، وہ اس کا نام ہے عبدالرزاق، 2 نمبری میں مشہور ہے وہ میرپور خاص میں۔ اس نے اس عورت سے کافی کچھ پیسہ لے کے اس کو 2 نمبری بنا دیا ہے، اور میں کلمہ نبی کی قسم کہتا ہوں کہ قادیانی کے لیڈروں کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبری سے ہم نے جعلی دستاویز سے اس کو قبضہ کروا رکھا ہے، اس لیے کہ یہ مذہب اسلام میں آیا ہے، ان کو پست کیا جائے۔ میں کسی سے نہ ڈرتا ہوں
نہ مجھے لالچ ہے دنیا کی، لیکن میں مقابلہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ کبھی آپ کو پوری میڈیا بتائے گی کہ میں فتح یاب ہوں گا، مجھے اللہ اور رسول کے حمایت حاصل ہے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ایک کنڈری میں بھی انہوں نے میری پراپرٹی ہے اونوں پونوں میں بچوائی ہے، 13 لاکھ کی پراپرٹی پہ بکوائی ہے، جبکہ اس کی 50-60 لاکھ روپے کنڈری میں۔ ہاں، وہ میری جو وائف تھیں، جو پہلے تھی مجھ سے، ان قادیانی تھیں اور وہ لیڈر تھیں، قادیانیوں کی لیڈر تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا کسی نے دوسری شادی کر لی ہے، اپنے ماموزات میری کزن سے میں نے کی ہے، تو اس نے اس کو اونوں پونوں میں بیچنے کے لیے کہ میں پیسے لے کے بھاگ جاؤں۔ وہ میرے پڑوسی ہیں یا کنڈی کے، ان کو پتا تھا کہ یہ گڑبڑ چل رہی ہے، انہوں نے سستا اونوں پونوں کا پیسے لے کے وہ چلی گئی۔ اب میں یہ بھی، اور وہ میرپور خاص والا، یہ FIA میں کیس ہے میرا، اور انہوں نے کراچی بھیجا ہے کاغذات FIA والوں نے، انہوں کو جیسے ہی اپروول ملے گی اور وہ ان کو پکڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی میری اللہ مدد کرے گا، کیونکہ میں سچا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں سچا ہوں۔ آج یہ میری بیان قلم یا آپ تحریری طور پر دیکھ رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ اس کو ریکارڈ میں رکھنا کہ ان کو میں شک سواج دوں گا ان کو۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے یہاں کے اور میں اکیلے کافی بھائی محمد انور صاحب، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مختلف بینکوں کے اندر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکے ہیں، اور یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی۔ اور جس طرح قادیانیت کا ایک وتیرہ ہے کہ جو بندہ بھی مسلمان ہوتا ہے وہ ملک کے کسی حصے میں بھی ہو تو یہ اپنے ظلم و جبر کے ساتھ اس بندے کو پریشان کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، اس کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ان کی باتوں سے بھی سنا کہ ان کی جو بھابھی قادیانی ہے اور یہاں پر کنڈری کے اندر جماعت احمدیہ کو لیڈ کر رہی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہاں کے مقامی جمعدار جماعت احمدیہ کا جو مقامی بندہ ہے تنویر، اس کے ساتھ مل کر ان کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کیا، جو ایک 50-60 لاکھ روپے کی ایک پراپرٹی ہے اس کو 13 لاکھ کے عوض بھیج دیا۔ پھر میرپور خاص میں ایک ان کی پراپرٹی ہے 70-80 لاکھ روپے کی پراپرٹی، اس کے جیلی کاغذات بنائے گئے۔ تو یہ ان سارے معاملات کو سننے کے بعد، یعنی یہ تو ایک وقتی یہاں کے حالات ہیں۔ اگر ہم اوورآل دیکھیں، چناب نگر کو لے لیں، کنڈی کو لے لیں، اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں جہاں پر قادیانیوں نے پیسے کے ذریعے اور اپنے سورسز کو یوز کرتے ہوئے مسلمانوں کو پہ ظلم ڈھاتے ہیں، تو آپ اگر ان سارے معاملات کو دیکھیں تو اوورآل یہ جو ان کا ایک نعرہ ہے کہ لو فار آل ہیٹ فار نن، یہ بالکل اس کے اگینسٹ چلتے ہیں، اور یہ سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے۔ جو بندہ بھی قادیانی جماعت کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اس کو چھوڑتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ظلم و جبر روا رکھتے ہیں۔ میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ہمارے ایسے جتنے بھی نو مسلم بھائی ہوں ان کو انصار مدینہ کے جذبے کے تحت سپورٹ کریں، اور میں تمام افسران بالا سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ قادیانیت کو لگام ڈالی جائے، ان کے ظلم کو، ان کے جبر کو روکا جائے، تاکہ جو لوگ اسلام کی حقانیت سے واقف ہو جائیں وہ اسلام کے اندر پرامن طریقے سے داخل ہو کر اسلام کو قبول کر کے اپنی زندگی کو اسلام کے تحت گزار سکیں۔